بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لے، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور دائی امن۔ پہلے ہم ٹائٹل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آپ نے ظلم و فساد کو ختم کیا، مظلوموں کی مدد کی اور عدل و انصاف کو پھیلایا۔ اسی لیے آپ کو امن کا سب سے بڑا دائی کہا جاتا ہے۔ دائی کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی دعوت دینے والا، ٹھیک ہے جی۔ اسلام کی آمد سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول لاگو تھا۔ میں کوشش کروں گی کہ اس میں جتنی مشکل ٹرمز آئیں گی، جتنی جو ہیں وہ کوئی مشکل ورڈز ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کو میں ان کا ساتھ ساتھ میننگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی جاؤں۔ جس شخص کے پاس طاقت ہوتی وہ جو چاہتا کر گزرتا اور کوئی اسے روک نہ پاتا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ جو ورڈ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ طاقتور کا جو ہے وہ حق چلنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے لاگو کا مطلب ہے نافذ کرنا، یعنی کسی چیز کو اپلائی کرنا۔ اس طرز عمل نے معاشرے کو اندھیر نگری بنا دیا تھا۔ طرز عمل کا مطلب ہے طریقہ کار۔ یتیموں، بیواؤں اور غلاموں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اغوا، بدکاری عام تھی۔ چوری، ڈاکہ زنی اور حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا رواج بن چکا تھا۔ کمزور فریاد کرتا رہتا مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایسے گھٹن زدہ ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سسکتی انسانیت پر رحم فرمایا اور رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے سب سے بڑے دائی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور حق و صداقت اور امن و عافیت کا پرچم بلند فرمایا۔ جلوہ گر اس کا مطلب ہے ظاہر ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اور حق و صداقت مثلاً کہ حق اور صداقت یعنی کہ سچائی اور انصاف۔ امن و عافیت کا مطلب ہے سکون اور سلامتی۔ قیام امن قرآن سنت کی روشنی میں اللہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا، اس میں ناحق قتل کرنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ناحق کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ، وداؤٹ اینی ریزن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ کسی شخص کی چیز کو اس کی دلی خوشی کے بغیر استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تاکید کرنا یعنی کہ بہت زیادہ زور دینا کسی چیز کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے مسلمان کا تعارف ان الفاظ میں کروایا: سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی: سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت میں تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ فریضہ یعنی کہ فرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، اس کا حق مارا، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے اور جسے سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب دے۔ سلام دراصل سلامتی کی ایک دعا ہے۔ جب ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیام امن کے معاہدے۔
اسلام سے پہلے عرب لوگ معمولی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اور یہ لڑائیاں کئی کئی سال تک جاری رہتی تھیں۔ عربوں کی سب سے زیادہ مشہور جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ قریش اور بنو قیس کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی تھی، لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی۔ اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور کئی خاندان برباد ہو گئے، جس پر دونوں قبیلوں کے سرداروں نے آپس میں مشورے سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ وہ آپس میں لڑنے سے بچیں گے۔ ان میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا، مسافروں اور تاجروں کی حفاظت کی جائے گی۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ اس معاہدے میں شرکت پر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ کے 100 اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی مجھے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام امن کے لیے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے مساک مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو دنیا کا پہلی تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ، یعنی کہ مکہ کے وہ مشرک جو شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ مشرک یعنی شرک کرنے والا، کے ساتھ بھی صلح کا معاہدہ ایک کیا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد بھی جنگ کا خاتمہ اور امن کا فروغ تھا، یعنی امن کا پھیلاؤ، امن کو پھیلانا۔ قیام امن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کو اس عمل سے روکنے کے لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ جو ورڈ یہاں پہ نفاذ ہے، اس کا مطلب ہے عمل درآمد کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری، بدکاری، شراب نوشی جیسے گھناؤنے افعال کی سزائیں مقرر کیں۔ افعال یعنی کہ اعمال کی سزائیں، ٹھیک ہے۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے، سود خوری اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ عرب قبائل میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔ ہر انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس سے بد عہدی یعنی کہ وعدہ خلافی، برا عمل اور وعدہ خلافی کو ممنوع قرار دیا۔ ممنوع قرار دیا یعنی کہ اس کو منع کیا۔ نہ صرف خود مظلوموں کی داد رسی کی، بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کے فضائل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں، بچوں، غلاموں اور بوڑھوں کے حقوق ذکر کر کے معاشرے کو امن کی راہ پر گامزن فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنی 13 سالہ مکی زندگی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لے لیتے، مگر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے عفو درگزر اور امن و امان کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تلوار اور طاقت سے کام لیا تو وہاں بھی انسانیت کو اس کے معراج تک پہنچانے، حقوق انسانی میں مساوات یعنی برابری، عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم رکھنے کے عظیم مقاصد کار فرما تھے۔ کار فرما کا مطلب ہوتا ہے سرگرم رہنا، کسی چیز کو کرنے کے لیے متحرک رہنا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اب یہ جو جو میری ویڈیوز دیکھتے رہے انہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ پھر میں کیا بتانے جا رہی ہوں، تو میں جیسے بتاتی رہتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ جب انہم آتا ہے، یہ آتا ہے پلورل کے لیے۔ عربی زبان میں جب ہم انہم کا استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم زیادہ کی بات کر رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو بیسیکلی ہم دعا دیتے ہیں، رضی مطلب راضی ہونا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب کس سے راضی ہونا؟ انہم آگے اس کا مطلب ان سے، زیادہ سے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ جب اگر فیمیل آتی ہے تو کیا لگے گا، میسکولن آئے گا تو کیا لگے گا، اور اگر جو ہے وہ دو لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا لگے گا، یہ ہم اپنی جو ہے پچھلی ویڈیوز ان میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آپ میری جو پچھلی ویڈیو ہے آپ ان میں بھی اس کو باقیوں کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ ایسی بہترین تربیت فرمائی کے بعد میں آنے والے حکمران ان کے نقش قدم پر چل کر ہلکی قومی اور معاشرتی سطح پر امن و امان قائم کرتے نظر آئے۔ اس کے نتیجے میں جس تیزی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا گیا اور ابھی تک اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی، الحمدللہ۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔
ایک بے گناہ انسان کے قتل کو قرار دیا گیا ساری انسانیت کے قتل کے برابر۔ کسی دوسرے کی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں اس کی دلی خوشی کے بغیر۔ تھرڈ ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے کہنا چاہیے السلام علیکم۔ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے جو کیا گیا ہو ہر انسان سے۔ ادموں کی سب سے زیادہ مشہور جنگ کا نام تھا فجار۔ اب سب سے پہلا ہمارا کوشچن ہے اسلام سے پہلے دنیا میں امن و امان کی کیا صورتحال تھی؟ ٹھیک ہے، تو اگین اس کے آپ نے جانا ہے پیج نمبر 1 کے اوپر جو کہ ہمارا یہ ہے۔ اس کا آنسر آپ نے لینا ہے یہاں سے لے کر کوشچن نمبر 1 جو شورٹ ہے اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک کوشچن نمبر 1 کا آنسر جو کہ ہمارا ہے شورٹ۔ اس کے بعد میں کوشچن نمبر 2 ہے امن اما کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ تو کوشچن نمبر 2 جو ہمارا ہے اس کا آنسر آئے گا یہ والا یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ شورٹ کوشچن نمبر 2 کا ہمارا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی جانب جو کہ ہے ہمارا حرب فجار کے بعد امن کا جو معاہدہ ہوا اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کا کیا نام تھا جو یہ معاہدہ کیا گیا تھا؟ یہ والا آ گیا۔ کوشچن نمبر جو 3 ہے ہمارا شورٹ اس کا آنسر یہ والا آئے گا، اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے کوشچن نمبر ہمارا 4 شورٹ ہے سلام کرنے والا کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر بھی ہم نے یہیں پہ پڑھا تھا، یہ یہاں سے جب ایک مسلمان دوسرے کو سلام کرتا ہے، جب سے میں نشان لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کے والا نہیں گا، جب ایک مسلمان یہاں سے لے کر آپ نے جب کرنا ہے تو یہ یہاں تک آپ کا آنسر ہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ گیا آنسر۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو فتح مکہ کے موقع پر یہاں سے آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے یہاں سے فتح مکہ کے موقع پر۔ ٹھیک ہے، تو نہیں ہے گا، فتح مکہ کے موقع پر لے کے قائم کی تک، یہ ہمارا یہاں تک شورٹ کوشچن کا آنسر بنے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے لانگ امن عامہ کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ جو ہمارا کوشچن نمبر 1 لانگ ہے اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہ جو ہمارا اگلے پیج پہ آپ نے جانا ہے یہاں تک۔ ٹھیک ہے جی، جانے میں فوز یہاں تک فرسٹ لانگ کا آنسر بنتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم نے جانا ہے نیکسٹ لانگ کوشچن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے قیام امن کے لیے کیا کوششیں فرمائیں؟ تو نبی کریم نے قیام امن کے لیے کیا کوششیں فرمائی، یہ ہمارا لانگ 2 ہے، یہاں سے لے کے اس کا آنسر بنے گا جو کہ یہاں تک امن کی اعلیٰ مثال قائم کی، یہاں تک سیکنڈ لانگ کا آنسر بنے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، اچھا ایک اور بات میں نے آپ سے کہنی تھی، اگر آپ مجھے یہ چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیوز بناؤں یا کسی اور سبجیکٹ کی، تو جو بھی ٹاپکس ہوں گے مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔